بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ندیم صابر اور آج ہم بات کریں گے ذہانت کے بارے میں۔ ذہانت ایک ایسی چیز ہے جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر انسان کو عطا کی جاتی ہے، کسی کو کم تو کسی کو زیادہ۔ ہم ایک اوسط درجے کے شخص کو ذہین تو نہیں بنا سکتے، لیکن ہاں جتنی ذہانت کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا ہے اس کا استعمال اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ ذہانت کے بارے میں کچھ غلط کانسیپٹس پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر مرد عورتوں کے مقابلے میں، پڑھے لکھے ان پڑھوں کے مقابلے میں، شہری دیہاتیوں کے مقابلے میں، یا مغرب میں رہنے والے لوگ ویسٹرن کنٹریز میں رہنے والے لوگ مشرق میں رہنے والے لوگوں سے زیادہ ذہین ہوتے ہیں، یا سائنس پڑھنے والے اسٹوڈنٹس آرٹس پڑھنے والے اسٹوڈنٹس سے، یا مہنگے ترین انگلش اسکولوں میں پڑھنے والے بچے سستے ترین پرائیویٹ اسکول سے یا سرکاری اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں سے زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ یہ بالکل غلط کنسیپٹس ہیں۔ ایسے کنسیپٹس ہمیں زندگی میں آگے بڑھنے سے روکتے ہیں۔ تو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ذہانت کی دولت سے نواز رکھا ہے۔ ذہانت کو چیک کرنے کا طریقہ انٹیلیجنس ٹیسٹ ہے، آئی کیو ٹیسٹ ہے۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر آئی کیو ٹیسٹ دے سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ چلے جائیں، مختلف ویب سائٹس اوپن کریں، وہاں پہ آئی کیو ٹیسٹ پڑے ہوتے ہیں۔ آپ آئی کیو ٹیسٹ دے کر اپنی ذہانت کو چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کتنے ذہین ہیں۔ اب ذہانت تو جتنی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عطا کی تھی وہی ہے۔ ذہانت کا بہتر استعمال ہی ذہانت کو انکریز کرنا اور ذہانت کو بڑھانا ہوتا ہے۔ ہم اپنی ذہانت کا استعمال کیسے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ ہم اپنی ذہانت کو کس طرح انکریز کر سکتے ہیں، اس کے کچھ طریقے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ نمبر 1 ہے کہ کچھ عرصہ تک پاکستانی سکولز میں بچوں کو الٹا کان پکڑ کر اٹھک بیٹھک کی سزا دی جاتی تھی۔ اب ریسنٹ امریکہ کے اندر یہ اسٹڈی ہوئی ہے کہ اگر آپ ڈیلی 10 سے 15 منٹ تک الٹا کان پکڑ کر اٹھک بیٹھک کی ایکسرسائز کریں گے تو آپ کے مائنڈ میں چیزوں کو سٹور کرنے کی، آپ کے مائنڈ میں چیزوں کو یاد رکھنے کی صلاحیت، ایبلٹی بڑھ جائے گی۔ یقیناً جب آپ کے مائنڈ میں چیزوں کو سٹور کرنے کی صلاحیت بڑھے گی تو آپ کی ذہانت بھی بڑھ جائے گی۔ نمبر 2، جو لوگ معاشرے سے کٹ کر رہتے ہیں اور جو لوگ معاشرے میں لوگوں سے ملتے جلتے رہتے ہیں، ان میں ذہانت کا بھی فرق ہوتا ہے۔ جو لوگ معاشرے میں لوگوں سے ملتے جلتے رہتے ہیں وہ لوگ ان لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ذہین ہوتے ہیں جو معاشرے سے کٹ کر زیادہ ٹائم تنہائی میں گزارتے ہیں، کیونکہ معاشرے میں لوگوں سے ملنے سے آپ کی ذہانت انکریز ہوتی ہے، آپ کے اندر چیزوں کو انالائز کرنے کی ایبلٹی بڑھ جاتی ہے۔ جب چیزوں کو انالائز کرنے کی ایبلٹی بڑھتی ہے تو آپ کی ذہانت بھی بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 3، مطالعہ۔ اگر آپ اپنی ذہانت کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے علم کو بڑھائیے۔ اپنے علم کو بڑھانے کا بہترین طریقہ مطالعہ کرنا۔ آپ بکس کو پڑھیے، اسٹڈی کیجیے۔ جتنا زیادہ آپ مطالعہ کریں گے اتنا ہی آپ کے مینٹل لیول میں پختگی آئے گی، اتنی ہی آپ کی ذہانت انکریز کر جائے گی۔ اس کے بعد نمبر 4 پر ہے گیمز۔ قدیم زمانے میں بھی اور آج بھی ذہانت کو انکریز کرنے کے لیے کچھ گیمز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کیوب گیم یا چیس۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی گیمز ہیں جن کو کھیل کر آپ اپنی ذہانت کو انکریز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ٹیچر ہیں یا اگر آپ پیرنٹس ہیں اور آپ کے زیر تربیت بچے ہیں تو ان بچوں کو ایسی گیمز کھیلنے کے لیے حوصلہ افزائی کیجیے جس سے ان کا مینٹل لیول، ان کی ذہانت بڑھ جائے گی۔ اس کے بعد نمبر 5 پر ہے اپلائیڈ میتھمیٹکس۔ اپلائیڈ میتھمیٹکس کا سبجیکٹ بھی ذہانت کو انکریز کرنے کے لیے پڑھایا جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی ذہانت کو انکریز کرنا چاہتے ہیں
تو اپلائیڈ میتھمیٹکس کا استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں۔